سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب زلیخا نے یہ فیصلہ کیا کہ میری سہیلیاں مجھے تانا مار رہی ہیں کہ غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، یہ اس لیے تانا زنی کرتی ہیں انہاں میرا غلام حالے ویکھیا نہیں، تو انہیں یوسف دکھانا چاہیے۔ اس نے ان کی دعوت کی، دعوت میں پھل فروٹ، کھانے پینے کا سامان، چھری کانٹے پھل کاٹنے کے لیے رکھے گئے، اور زلیخا نے حضرت یوسف سے کہا باہر نکلو۔ یہ غلام تھے، جو اس نے کہنا ہے انہوں نے ماننا ہے۔ یہ جو باہر نکلے، سہیلیوں نے دیکھا، ان کے حسن کو دیکھا، جمال کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، قد کاٹ کو دیکھا، چال ڈھال کو دیکھا، اور پھر یوسف کی معصومیت کو دیکھا۔ مصر کا سارا حسن وہاں جمع ہے، اور حضرت یوسف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ، وہ معصومیت دیکھی، اتنا حسن اور اتنی معصومیت۔ تو وہ جو پھل کاٹ رہی تھی، تو بجائے پھل کاٹنے کے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ، تو انگلی پہ سوئی بھی چبھے تو بندہ تڑپ جاتا ہے۔ انہیں احساس ہی نہ ہوا اس زخم کے لگنے کا، خراش کے آنے کا۔ جو پھلوں کی بجائے انگلیوں پہ چل گئی تھی وہ چھریاں، انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ یوسف کے حسن میں اس طرح مگن ہوئی کہ انہیں انگلیوں کے کٹنے کا احساس نہیں ہوا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ یوسف کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا۔ شہید پر جب آخری وار ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے جنت کے دروازے کھول کے وہ سارا نظارہ سامنے رکھ دیتا، وہ اس کو دیکھنے میں اس طرح محو ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے کٹنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو شہادت باعث ماتم نہیں ہے کہ شہداء کو پیٹا جائے یا شہداء کا ماتم کیا جائے، بلکہ شہادت باعث فخر ہے، شہادت باعث انبساط ہے، شہادت باعث مسرت ہے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، کون سا کمال ہے جو اللہ نے میرے نبی کو نہیں دیا؟